السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب پر اپنی رحمتوں و برکتوں کا نزول فرمائے اور آپ سب کو اللہ سبحانہ و تعالی ایمان کی عافیت، توحید و سنت کی عافیت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی خیر کے ساتھ قائم رکھے، اور جسمانی عافیت بھی اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو نصیب فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے ہم الحمدللہ کتاب کا اکثر حصہ پڑھ چکے ہیں، اور عید کی وجہ سے اور دوسرے میرے سفر میں رہنے کی وجہ سے میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ اتنا زیادہ لیکچر کے اندر گیپ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایسی چیز ہے جس کو پڑھتے پڑھتے انسان اکتاہٹ کا شکار نہیں ہو سکتا کبھی بھی، اور ایک انسان اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتا جائے تو اس کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتے جائے گا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے واقف ہوتا جائے گا، اور جو وہ سیرت کے اوراق کو پلٹتا جائے گا اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا جذبہ اس کے دل میں بڑھتا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے مختلف ادوار، مختلف دور، مختلف زمانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے۔ ان زمانوں میں سے ایک وہ زمانہ ہے جو آپ کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ زمانہ تھا۔ جس دور کے اندر، جس زمانے کے اندر آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کے لیے، یعنی آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو اس قدر تکلیفیں دی گئی، اس قدر ستایا گیا کہ تاریخ میں اس کی مثالیں نہیں ملتی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد اتنی بڑی ہستی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جرم صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بندوں کی بندگی اور عبادت سے نکال کر صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف آپ بلا رہے ہیں، سچائی کی دعوت دے رہے ہیں، جہنم سے بچا کر جنت کی طرف بلا رہے ہیں، لوگوں کو شرک کفر کی تاریکی سے نکال کر توحید اور سنت کی روشنی کی طرف لا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو یہ تکلیفیں اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیفیں پہنچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ دور اور یہ زمانہ ہے، اس زمانے کو کہا جاتا ہے مکی دور۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مکی دور، عہد مکی، یعنی مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر جو زندگی گزاری، کفار مکہ، مشرکین مکہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ کے اندر نبوت کی جو 13 سال کی زندگی ہے وہ گزاری، اس زندگی کا کیا حال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کا مشرکین نے کتنی تکلیفیں پہنچائی، یہ چیزیں انشاءاللہ اب ہم پڑھیں گے۔ تو چونکہ انہوں نے ایک دو دن تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہنچائی ہیں، ان کی تکلیفیں تو اگر ہم جو ہے اس کو پڑھنا چاہیں، بیان کرنا چاہیں تو اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ کتاب مختصر ہے، بہت شارٹ کتاب ہے، تو اس اعتبار سے صاحب کتاب نے، شیخ ہیثم حفظہ اللہ نے، کچھ تکلیفوں کا ذکر کیا گیا ہے
جو تکلیفیں کفار مکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو پہنچی. اور اس سیرت کے اس باب کے اندر میرے لیے اور آپ کے لیے میرے اور آپ کے لیے بھی ایک سبق اور درس ہے کہ مسلمان اہل ایمان کو تکلیفیں کتنی آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی بڑی دولت دی، ایمان کی دولت، توحید کی نعمت، توحید کی دولت دی، تو کیا تمہیں آزمائے گا نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ تمہیں بغیر کسی معاوضے کے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت اور اتنی بڑی قیمتی چیز دے دی جو دنیا اور آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. تو تم یہ سمجھو کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ آئے، تمہیں کوئی کچھ بھی نہ کہے، تمہیں برا بلا نہ کہا جائے، تمہیں جسمانی تکلیفیں نہ ہو، تمہیں دماغی تکلیفیں نہ پہنچے، ایسا ممکن ہی نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی سنت تو یہ ہے کہ شروع سے لے کر جو ہے آج تک اہل ایمان کے اوپر آزمائش ہے، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے نبی کے اصحاب ہوں. جس کا ایمان جس قدر مضبوط ہوگا اس کی آزمائش اتنی مضبوط ہوگی. تو مشرکین نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی سچائی، یعنی جب مشرکین کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے، دعوت سچائی وہ سچی ہے، اور آپ کے ارد گرد لوگوں کو اکٹھے ہوتے دیکھا، کیونکہ مشرکین کیا کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سچی، دوسری یہ کہ لوگ آپ کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں. تو مشرکین کو یہ ڈر ہوا کہ اب ہماری عزت ختم ہو جائے گی، ہماری چودراہٹ اور ہماری سرداری ختم ہو جائے گی. لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی دعوت کو جان گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر رہے. تو پھر انہوں نے آپ کو بڑی سخت تکلیفیں دی، اور مشرکین مکہ کی طرف سے جو تکلیفیں آپ کو پہنچائی گئی، کچھ چیزیں ان میں سے مصنف حفظہ اللہ نے شیخ حیثم نے بیان کی ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ جھوٹ پھیلا دیا گیا کہ آپ جادوگر ہیں، تاکہ لوگ آپ سے ڈریں اور نفرت کریں. اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بڑا بہتان کہ آپ جادوگر ہیں. جادو ہم سمجھتے ہیں کہ جادو کا شرعی اعتبار سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جادو تو کیا ہے؟ جادو کفر ہے. اب لوگ کیونکہ اتنی جلدی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے، تو ایسا پروپیگنڈا اور ایسا جھوٹ پھیلایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تاکہ لوگ ڈر جائیں. تو لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات پھیلا دی گئی لوگوں کے ذہنوں میں کہ آپ جادوگر ہیں، تاکہ لوگ آپ سے ڈر جائیں، آپ کے قریب نہ آئیں، آپ سے نفرت کریں. کیونکہ جادوگروں سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ جادوگروں سے لوگ نفرت کرتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں. اس کے بعد دوسری تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ جھوٹ پھیلا دیا گیا کہ آپ دیوانہ ہیں، یعنی آپ پاگل ہیں، تاکہ لوگ آپ کو بیوقوف سمجھے اور آپ کی باتوں پر دھیان نہ دیں. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت تکلیف کی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل اور مجنون کہنا. یہ ایک انسان، ہمیں اگر کوئی پاگل اور مجنون کہتے تو ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف پہنچائی گئی. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی تفصیل بیان کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ دیوانہ ہیں. جب یہ بات لوگوں کے درمیان جب پھیلا دی جائے گی کہ آپ دیوانہ اور پاگل ہیں، تو پھر لوگ، پاگل کی بات کون سنتا ہے؟ بے وقوفوں کی بات کون سنتا ہے؟ تاکہ لوگ آپ کی باتوں پر دھیان نہ دیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ جھوٹ پھیلا دیا گیا کہ آپ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں. جبکہ یہ بات کہ ان کا یہ کہنا مشرکین مکہ کا کہ آپ جھوٹے ہیں، اس کی تردید یعنی اس کا رد اس بات سے ہو جاتی ہے کہ آپ مشرکین مکہ کے درمیان سچائی اور امانت داری کی وجہ سے امین مشہور تھے. یعنی یہی لوگ جو آپ کو ابھی کذاب کہہ رہے، جھوٹا کہہ رہے، یہ نبوت سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس سے پہلے وہ آپ کو سچا کہتے تھے. تو ان کی بات میں ٹکراؤ ہو گیا. پہلے ہی آپ کو نبی ہونے سے پہلے آپ کو صادق امین کہہ رہے، اور نبی ہونے کے بعد، جبکہ آپ کی نبی ہونے کے بعد آپ کی صدق و امانت تو اور زیادہ بڑھ گئی. تو اب جو ہے نبی ہونے کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کذاب کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان کی بات میں ہی اس کا رد موجود ہے کہ پہلے اس نبوت سے پہلے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا کہتے تھے، تو نبوت کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق میں اور زیادہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اضافہ فرما دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا مذاق اڑایا گیا، اور یہ ہر تمام نبیوں کے ساتھ ہوا، تمام نبیوں کے ساتھ، کہ نبی جو دین لے کر اللہ کی طرف سے آئے اس دین کا مذاق اڑایا گیا، اس دین کا استہزاء یعنی اڑایا گیا، اور نبیوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، شریعت کا مذاق اڑایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ کیسی شریعت ہے، یہ جو ہے کون سی شریعت ہے، ہمارے باپ داداؤں کی شریعت کہاں گئی، اس کے یہ قوانین ایسے ہیں، اس طریقے سے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس طریقے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا مذاق اڑایا گیا، اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی تکلیف دیتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جائے، اور جو دین آپ اللہ کی طرف سے جو سچا دین لے کر آئے اس دین کا مذاق اڑایا جائے، اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دعوت دینے کے لیے جاتے، توحید کی دعوت دینے کے لیے جاتے، تو یہ ہنگامہ کرتے، شور شرابہ کرتے، تاکہ لوگ وحی کو اور جو حق دین لے کر آپ آئے ان کو نہ سن سکے۔ یہ چیز آپ نے پڑھی، یہ آپ نے قرآن کے اندر بھی آپ نے پڑھی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے تو لوگ شور شرابہ کرتے، ہنگامہ کرتے، تاکہ لوگوں تک صحیح طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت واضح الفاظ میں نہ پہنچ سکے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نہیں بلکہ دوسرے نبیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ آپ سورہ نوح پڑھیں، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو آپ پڑھیں، حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا کہ ان کی قوم کانوں میں انگلیاں ڈال دیا کرتی تھی، شور شرابہ کرتی تھی۔ تو یہ جو ہے جو باطل پرست ہیں، جو جھوٹے لوگ ہیں، ان کا یہ حربہ اور اختیار رہا ہے، اور ان کا یہ مطلب ان کی یہ چال رہی ہے کہ وہ حق کے مقابلے میں شور شرابہ کریں، لوگوں کو حق بات سننے سے روکیں، تاکہ لوگ اس کو سننے سے محروم ہو جائیں گے۔ جب صحیح طریقے سے سن ہی نہیں پائیں گے تو اس کو سمجھ کیسے پائیں گے۔ اسی طریقے سے جو لوگ باہر سے، بیرونی لوگ باہر سے لوگوں کا عمرہ یا حج وغیرہ کے لیے مکہ آنے پر، مشرکین مکہ جب باہر سے لوگ مکہ کے باہر سے لوگ جب حج اور عمرہ کرنے کے لیے آتے تو یہ لوگ ان حاجیوں کا اور عمرہ کرنے والوں کا استقبال کرتے، ان سے جا کے ملتے، اور ملنے کا ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ مقصد یہ ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ڈرایا جائے کہ آپ جادوگر ہیں، آپ پاگل ہیں، آپ دیوانے ہیں، آپ کی باتوں کو نہ سنا جائے، ہاں آپ بیوقوف ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے ان کے کانوں میں ایسی باتیں بھر دی جاتی تھی، پہلے سے ہی جب ان کے کانوں میں ایسی بات بھر دی جاتی تو پھر وہ جو ہے محتاط رہتے تھے۔ تو یہ جو ہے ان کی اذیتیں تھی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اذیتیں بھی دیتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی کو بھی کئی تکلیفیں انہوں نے دی، جیسا کہ عقبہ بن ابی معیط ایک جو ہے مشرک تھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے سے پکڑ کر اس زور سے کھینچا کہ ایسا لگا کہ آپ کو پھانسی لگا کے مار دے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر کے زور سے کپڑے کو کھینچا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اور اس دشمن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا۔ اسی طریقے سے نماز کی حالت میں یا جو ہے اور دوسرے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اونٹ کی اوجڑی، کتنی گندی چیز ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی گئی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اپنے ننھے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ گندگی دور کرتی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ذہنی، دماغی، جسمانی
فزیکلی ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے وہ لوگ جو ہے انہوں نے کئی منصوبے بنائے، کئی پلان بنائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبوں پر پانی پھیر دیا. جیسا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چچا تھے ابو طالب کو یہ پیشکش دی، ان کو یہ پیشکش کی تھی کہ وہ آپ کے بدلے عمارہ بن ولید کو دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے ابو طالب کو عمارہ بن ولید دے دیں اور ان کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر دیں؟ قتل کر دیں. اسی طریقے سے ہجرت کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ملا تو ہجرت کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھا. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو کمزور مومنین تھے، ایمان والے تھے، ان کو ستاتے، انہیں سخت تکلیفیں دیتے. جیسے وہ لوگ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ پر پتھر رکھ دیا کرتے، جیسا کہ انہوں نے آل عمار بن یاسر یعنی عمار بن یاسر کے خاندان والوں کو تکلیفیں دی. ان کے علاوہ دوسرے اور صحابہ جن کی سیرت ہم نے پڑھی ہے ان کو کتنی تکلیفیں دی. یہ سب جو ہے مکی دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھیوں کو اس طرح کی تکلیفیں دی گئی. اب جب یہ تکلیفیں حد سے زیادہ بڑھ گئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا. کہاں کی طرف؟ حبشہ، جو آج ایتھوپیا کے نام سے جانا جاتا ہے. وہ کنٹری افریقن کنٹری تھی حبشہ. تو جب جو ہے مسلمانوں کو بہت زیادہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، ٹھیک ہے، اور کفار ان سے ڈرنے لگے تو پھر کفار نے مسلمانوں کو اور زیادہ تکلیفیں دینا شروع کر دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا. اب حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دیا؟ اس کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بها ملکا لا یظلم الناس عنده. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے جو بادشاہ تھے نجاشی، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبشہ جو اس سرزمین کا بادشاہ ایک ایسا آدمی ہے کہ اس کے سامنے کسی پر ظلم نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ صحابہ ادھر چلے جائیں گے اس ملک میں تو اس ملک میں میرے صحابہ پر کوئی بھی ظلم و زیادتی نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں تاکہ ان کی جانیں، ان کی عزت اور ان کے مال جو ہے محفوظ ہو جائیں. حبشہ کی طرف ہجرت جو ہے 2 مرتبہ ہوئی. حبشہ کی طرف ہجرت 2 مرتبہ ہوئی. پہلی مرتبہ جو ہجرت ہوئی اس میں 12 مرد، کتنے؟ 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں، یعنی ٹوٹل 16 لوگ تھے. پہلی ہجرت میں 12 مرد اور 4 عورتیں، یعنی ٹوٹل 16 لوگ تھے، جن میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ساتھ تھی. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے حبشہ کی طرف نکلنے والے تھے، اور وہ لوگ حبشہ میں بہت سکون کے ساتھ رہے حبشہ کے اندر، کیونکہ وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا تھا، وہ بادشاہ عادل تھا. پھر انہیں کسی نے یہ خبر، جھوٹی خبر جو ہے پھیلائی، انہیں خبر پہنچی کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے. حالانکہ یہ خبر جھوٹی تھی، یہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا تاکہ جو ہے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جائے. تو پھر انہیں خبر پہنچی کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے، جبکہ یہ خبر کیا تھی؟ جھوٹی تھی. تو وہ لوگ پھر حبشہ سے مکہ لوٹے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ معاملہ تو پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہو چکا ہے، سنگین ہو چکا ہے، تو کچھ لوگ تو وہیں راستے سے واپس حبشہ کی طرف لوٹ گئے، جبکہ ایک بہت بڑی جماعت مکہ میں داخل ہوئی
جن میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور سیدنا عبداللہ بن مسعود ایک جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان صحابہ میں سے ہیں جو بڑے علماء اور بڑے جو ہے علماء جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت زیادہ علم دیا تھا، اور قرآن کے بہت بڑے قراء میں سے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قریش کی سخت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ جب پھر حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تو اس میں 83 مرد، 83 مرد اور 18 عورتیں۔ کتنی عورتیں؟ 18 عورتیں، یعنی تقریباً 100 افراد، 101 افراد، یعنی 83 مرد تھے اور 18 عورتیں، یعنی تقریباً 100 لوگوں نے ہجرت کی اور نجاشی کے پاس سکون کی حالت میں رہے، یعنی نجاشی کے بعد وہاں امن و امان کے ساتھ رہے۔ جب قریش کو یہ خبر پہنچی تو قریش نے عمرو بن عاص اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے، جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے مصر کو فتح کیا، فاتح مصر، تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو ایک جماعت کے ساتھ بھیجا نجاشی کے پاس کہ مسلمانوں کے خلاف چال بازی سے کام لے کر انہیں مسلمانوں سے بدگمان کر دیں، نجاشی کو مسلمانوں سے بدگمان کر دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیریں ان کے خلاف، یعنی قریش کی جو چال بازی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف پلٹ دی۔ یعنی نجاشی نے ان کی بات نہ سنی، بلکہ آپ نے تفصیل پڑھی ہوگی کہ جب یہ لوگ گئے اور انہوں نے مسلمانوں کے تعلق سے برائیاں کی، پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کی، سورہ مریم کی تلاوت کی، تو نجاشی جو ہے رو دیے، اور پھر انہوں نے قریش کا جو وفد آیا تھا اس کو ذلیل کر کے وہاں سے باہر نکالا اور مسلمانوں کو عدت کے ساتھ وہاں پہ رکھا۔ اس کے بعد پھر مصنف حفظہ اللہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ اس کو بیان کرنے کا ایک سبب یہ ہے کہ حضرت حمزہ انتہائی جری اور بہادر انسان تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب ان دونوں لوگوں نے، دو بہادر انسانوں نے جب اسلام قبول کیا تو اس کا مسلمانوں کو اور اسلام کو بہت فائدہ ہوا۔ اب انہوں نے اسلام کب قبول کیا ہے؟ انہوں نے اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے 6 سال، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 6 سال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو 5 سال پورے ہو چکے تھے، 6 سال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ قریش قبیلہ اس کی بڑی طاقتور شخصیت تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو، اسلام کو طاقت بخشی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اور مضبوط ہو گئے، اور قریش کی اذیتوں اور تکلیفوں کا سلسلہ کم ہو گیا۔ کیونکہ یہ دو بہادر انسان اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اب قریش کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ مسلمانوں کو پہلے کی جس طریقے سے تکلیفیں پہنچاتے تھے ویسے تکلیفیں پہنچائیں۔ انہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ڈر لگتا تھا۔ تو یہ اسلام جو ہے ہم تک جو پہنچا ہے، یہ بڑی تکلیفوں سے جو ہے بڑے مصائب کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، کتنی ایذائیں، کتنے ظلم و ستم برداشت کی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان ظلم و ستم میں سے ایک ظلم و ستم کی ایک مثال شیب ابی طالب ہے، یعنی اب شیب ابی طالب، مکہ کے درمیان ایک پہاڑ تھا جس کو شیب ابی طالب کہا جاتا تھا، تو وہ پہاڑوں کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے تھے ان لوگوں کو شیب ابی طالب میں اس گھاٹی کے اندر بند کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب بند ایسا کیسا کیا گیا کہ ان کے ساتھ خرید و فروخت، تجارت، لین دین، کھانا پینا، ساری چیزیں بند کر دی گئی۔
کوئی ان سے تعلق نہیں رکھے گا، کوئی ان سے نہ کوئی چیز بیچے گا، نہ کوئی ان سے لے گا، نہ کوئی انہیں کھانا پہنچائے گا، نہ کوئی انہیں پانی پہنچائے گا۔ اللہ اکبر، اتنی تکلیف، اتنی تکلیف۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قریش کی تکلیفوں میں اضافہ ہو گیا، یہاں تک کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ ابو طالب کی گھاٹی میں گھیر لیا، محصور کر دیا۔ اسی گھاٹی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، یعنی حضرت عبداللہ بن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دوران پیدا ہوئے۔ اور کفار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تکلیف پہنچی، نہ کفار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تکلیف پہنچی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گھاٹی سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 49 سال ہو چکی تھی۔ تو شعیب ابی طالب کا جو دور تھا وہ دور بہت کٹھن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ کھانے پینے کی چیزیں بند، جو چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کے مائیں کچھ کھاتی نہیں تھی، کھانے کو نہیں ملتا تھا، تو ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ بچے جو ہے مارے بھوک کے روتے تھے، ان کی آوازیں چٹانوں میں گونجتی تھی، اور جو درخت کے پتے وغیرہ مل جاتے اسی پر جو ہے گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ یہ آپ جو شعیب ابی طالب کے جب آپ اس کی جو تفصیلات وغیرہ پڑھیں گے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانی کی ہے، ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور یہ لوگ جنہوں نے اپنی مبارک آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب کیا، جو ایمان میں ہم سے زیادہ اعلیٰ تھے، جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب تھے، لیکن ان لوگوں نے ایسی تکلیفیں جھیلی۔ کہ آج ہمارے اندر اتنا صبر ہے، کہ آج ہمارے اندر اتنے ایمان ہمارا مضبوط ہے کہ ہم ایسی تکلیفیں جھیلیں؟ نہیں، تھوڑی بہت مصیبت آتی ہے ہم گھبرا جاتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اور پیاری بہنوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، اور اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، اس کے اندر بچے بھی شامل ہیں، سب نے کیسے تکلیفیں جھیلی، کیسے تکلیفیں برداشت کی، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے لیے اس کو بیان کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو سننا، یہ بھی ہمارے لیے مشکل کام ہے، لیکن یہ تکلیفیں، یہ اذیتیں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دین اسلام کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے برداشت کی۔ اس کے بعد مکی دور کا ایک اور دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آتا ہے، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے دو عظیم شخصیتوں کا سایہ ختم ہو جانا۔ یہ دو عظیم شخصیت جن کا آپ کو بہت سہارا تھا، جن سے جو آپ کی بہت ہیلپ کرتے تھے، وہ دونوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو گئے، یعنی دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ یعنی گھاٹی جو ہے 49 سال کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہوئی، آپ وہاں سے نکلے، اس کے چند مہینوں کے بعد آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور ابو طالب کا جب انتقال ہوا تو اس وقت جو ہے ان کی عمر 87 کی تھی۔ ابو طالب نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، جیسا کہ ہمارے سامنے مسئلہ واضح ہے۔ اور اس کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے ہمدرد اور خیر خواہ پیاری بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خیر خواہ لوگ اس دنیا سے اٹھ گئے تو کفار کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی اذیتیں اور تکلیفیں اور بڑھ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اماں خدیجہ تھے اور ابو طالب تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سہارا تھا۔ ابو طالب آپ کا دفاع کرتے تھے، اور اماں خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو، بچوں کو سنبھال کے رکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کی کسی طرح کی فکر نہیں تھی، باہر کی فکر ابو طالب سنبھالتے تھے، گھر کی فکر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جب یہ دونوں جدا ہو گئے آپ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر کا بھی ٹینشن اور اندر گھریلو ذمہ داریوں کا بھی ٹینشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھ گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، یہ سیرت تکلیفوں سے بھری پڑی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پہنچانے کے لیے کتنی تکلیفیں اور کتنی اذیتیں برداشت کی ہیں، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا ایک بہت جو ہے ظلم و ستم کا ایک دور
وہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کی طرف سفر کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کی طرف سفر کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے طائف کی طرف نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں کو دعوت دی، مکہ والوں نے آپ کی دعوت کو نہ مانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر طائف کی طرف چل دیے کہ ہو سکتا ہے وہاں کے لوگ اسلام قبول کر لیں۔ اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دنوں قیام کیا، لیکن کسی نے بھی طائف میں سے کسی نے بھی آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا، بلکہ آپ کو تکلیف دے کر وہاں سے نکال دیا۔ جیسا کہ آپ نے سیرت پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ آپ کے ٹخنے مبارک خون سے لت پت ہو گئے، آلود ہو گئے، اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹ کر مکہ آئے۔ پھر مطعم بن عدی کے عہد پر، یعنی اس کے وعدے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ تو طائف میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، اللہ اکبر، یہ تکلیف بہت خطرناک تکلیف تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر غالباً اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میری زندگی کا سب سے مشکل دن یہی دن تھا جو طائف والوں، کیونکہ طائف والوں نے اوباشوں اور بدماشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہولان خون سے لت پت کر دیا گیا تھا۔ پھر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس آئے تھے اور کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو ان کو طائف والوں کو دو پہاڑیوں کے درمیان رکھ کر پیس دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ نہیں جانتے، انہیں علم نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا اور کہا کہ انشاءاللہ یہ جو ہے اسلام قبول کریں گے، انہیں علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زخمی ہاتھ، اپنی زخمی جسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، اپنے زخمی ہاتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دعا کے لیے پھیلا دیے اور کہا اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں توحید کیا ہے، یہ جانتے نہیں اسلام کیا ہے، یہ جانتے نہیں میں کون ہوں، اے اللہ تو ان کے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے طائف کے جو ہے آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا، اور آج الحمدللہ وہ پورا کا پورا شہر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فضل و توفیق سے توحید پر الحمدللہ قائم ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹ رہے تھے تو راستے میں ایک نصرانی تھے، اس نصرانی نے اسلام قبول کیا۔ کب؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس لوٹ رہے تھے، اور اس نصرانی کا نام تھا عداس۔ کیا نام تھا؟ عداس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹ رہے تھے تو راستے میں طائف سے لوٹتے وقت اس نصرانی سے آپ کی ملاقات ہوئی، عداس سے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جانا، اور آپ کے ہاتھوں پر اس نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تسلی کے لیے ایک بہت بڑی چیز تھی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تسکین دل حاصل ہوئی۔ اب اس کے بعد پھر شیخ حفیظ اللہ نے جنوں کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کیا ہے کہ اسی راستے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹ رہے تھے، نخلا ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے، نخلا، اس مقام پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، ٹھیک ہے، تو جنوں کی جماعت میں سے، یعنی 7 عدد پر مشتمل جنوں کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی جنوں کی ایک جماعت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ سورہ احقاف جب پڑھیں گے، سورہ احقاف کا جو آخری رکوع ہے، اس رکوع کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ رکے، انہوں نے سنا، انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر اپنی قوم کی طرف گئے اور اپنی قوم کو دعوت دی کہ ہم نے ایسا قرآن سنا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے۔ پھر کہا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پکارنے والا نبی ہے
اس کی دعوت کو تم قبول کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا، اور جس نے بھی اس دعوت کو قبول نہ کیا اس کے لیے رسوائی اور ذلت کا عذاب ہے۔ پوری تفصیل سورۃ الاحقاف کے اندر، سورۃ الاحقاف کے آخری رکوع کے اندر موجود ہے۔ تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی، جنوں کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، تو جنہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے کیا کہتے ہیں قرآن سنا، تو انہوں نے اسلام کو قبول کیا، انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی تکلیفوں کے دوران اللہ تعالی نے آپ کو ایک بہت بڑا معجزہ دیا۔ اللہ تعالی نے آپ کو بہت بڑا معجزہ دیا، جسے ہم کہتے ہیں اسراء اور معراج۔ اسراء اور معراج، اسراء ایک الگ چیز ہے اور معراج الگ چیز ہے۔ اسراء مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، ٹھیک ہے، اور معراج مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، یہ دو چیزیں۔ سبحان الذی، سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر میں آپ لوگ پڑھ لیں، سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تکلیفوں کی زندگی گزر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک تو یہودی نصرانی نے اسلام قبول کیا، پھر جنوں کی جماعت نے اسلام قبول کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم معجزہ دیا۔ راتوں رات اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسراء اور معراج ہوئی ہے، یہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف روح کے ساتھ ہوئی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جسم کے ساتھ، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ اسراء اور معراج ہوئی، جسم اور روح کے ساتھ ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی بھی تھی اور روح دونوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ہے یہ چیز ہوئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح کے ساتھ راتوں رات مسجد اقصی لے جایا گیا، اور مسجد حرام سے مسجد اقصی اتنا لمبا سفر ہے، یہ اللہ کا معجزہ تھا کہ راتوں رات آپ وہاں پہنچ گئے۔ پھر وہاں سے آپ کو جسم اور روح کے ساتھ آسمان کے اوپر معراج کرائی گئی، یعنی آپ کو سدرۃ المنتہا جو آخری مقام ہے، جہاں سے اوپر کوئی فرشتہ بھی نہیں جا سکتا، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا، آپ کے اوپر نماز فرض کی، جو تفصیلات آپ نے پڑھی ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھی، اور اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہمت اور حوصلہ دیا۔ اور یہی وہ واقعہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح قریش مکہ سے ذکر کیا، تو انہوں نے اس کا استہزاء مذاق اڑایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بات پہنچی، اور ان سے کہا گیا کہ تم نے اپنے ساتھی کی بات سنی، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا واقعی یہ بات میرے ساتھی نے کہی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ہاں، اگر میرے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو وہ سچے ہیں، اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب ملا۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرے قبیلے تھے، ان قبیلوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، کیونکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اقربین، قریبی لوگوں کو تھی، جو مکہ کے لوگ تھے ان کو تھی۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک مکہ میں قیام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبائل کو دعوت دیتے رہے، یعنی قبیلے جو رہتے ہیں ان کو دعوت، اور ہر موسم میں اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرتے، یعنی جب بھی حج کا موسم آتا، سیزن آتا، آپ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرتے کہ وہ انہیں پناہ دیں، یعنی جب لوگ آتے تھے قبیلے کے لوگ عمرہ حج کرنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے جاتے، انہیں دین کی دعوت دیتے اور ان سے ہیلپ مانگتے کہ وہ انہیں پناہ دیں، تاکہ وہ اپنے رب کا پیغام، اپنے رب کی دعوت، اپنے رب کی توحید کو دوسرے لوگوں تک پہنچا سکیں، اور بدلے میں انہیں جنت ملے گی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی قبیلہ آتا عمرہ اور حج کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کرتے دور جا کر مکہ سے، اور پھر انہیں جو ہے ان کی فضیلت وغیرہ بھی بتاتے۔ تو کسی بھی قبیلے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا،
اب یہ جو شرف اور اللہ یہ عزت اللہ تعالیٰ نے انصار کو دی. کس کو دی؟ مدینہ کے انصار کو. جب مدینہ سے ایک وفد آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جو ہے توحید کی دعوت لے کر آئے, توحید کی دعوت لے کر گئے, تو ان میں سے 6 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا, توحید کی دعوت کو تب قبول کیا, اور ساتھ ہی مدینہ لوٹ کر ان لوگوں نے اپنی قوم کو, کیونکہ قبیلے کے بڑے بڑے سردار لوگ تھے, انہوں نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی, یہاں تک کہ ان کے درمیان اسلام پھیل گیا. اور انصار کا کوئی گھر ایسا نہیں بچا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہوتا, یعنی اسلام پھیل بھی گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہونے لگا. اللہ تعالیٰ دین کی کیسے مدد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کیسے راستے نکالتا ہے, ہموار کرتا ہے, وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے لیے بہت دعا کرتے تھے, بہت دعا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غنیمت کا مال بانٹتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجروں کو دیتے تھے. تو آپ ایک انصار نے ایک مرتبہ شکایت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے انصار تمہارے لیے کافی نہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, تمہارے حصے میں ہوں, کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں؟ تو انصار نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو ہم چاہتے ہیں. تو انصار نے جو اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور اسی لیے میں جو ہے مہاجرین کی فضیلت تو ہے ہی, لیکن انصار کی فضیلت بہت اہم فضیلت ہے, جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, مکہ کے مہاجروں کی, جو اپنا گھر بار, اپنی تجارت, اپنی بیوی بچے, ساری چیزیں چھوڑ کر کے نہتے بالکل جو ہے خالی دامن مدینہ کے اندر آئے تھے, انہیں ساتھ کس نے دیا؟ آج اگر کوئی ایک آدمی, اللہ کی قسم کئی ایسے لوگ ہیں, ایک آدمی اسلام قبول کرتا ہے, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہم لوگ ہیں, اور ہم میں سے کئی لوگ ایسے اللہ نے بہت نوازا ہے, ہم کسی ایک کو پناہ نہیں دیتے, کسی ایک کو اپنے گھر میں نہیں رکھتے, ہمیں ڈر محسوس ہوتا ہے. لیکن انصار کی قربانیوں کو تو آپ دیکھیے, انہوں نے اپنی تجارتیں ان کے لیے ان کے سپر کر دی, اپنی کھیتی باڑیاں ان کے لیے حوالے کر دی. اگر ان کی ایک سے زائد بیویاں تھی تو ان کو طلاقیں دے کر کے اپنی بیویاں بھی ان کو سونپ دی کہ ان سے نکاح کر لو. ایسی مثال آپ کو کائنات کے اندر ملے گی نہیں. اور یہ تھی جو ہے یہ قربانی ہے انصار کی, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے طلب کی تھی اور انصار نے دی. اس کے بعد پہلی بیعت یعنی مطلب ہوتا ہے کہ ویسے بیعت آپ کو سمجھیں کہ ہاتھ پر بیعت کرنا, یعنی کہ تو پہلی بیعت جو ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ 6 لوگوں سے ملے تھے اور ان لوگوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا, پھر اپنے علاقے میں گئے مدینہ میں, انہوں نے وہاں پہ اسلام کو پھیلایا. اور اس کے بعد پھر اگلے سال انصار کے 12 آدمی مکہ آئے. کتنے آدمی آئے؟ 12 آدمی مکہ آئے, جن میں سے 5 وہی پچھلے سال والے 6 لوگوں میں سے تھے. یعنی جو 6 لوگ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مل کر گئے تھے, ان میں سے 5 لوگ وہی تھے اور 7 لوگ الگ تھے. انہوں نے عقبہ ایک گھاٹی ہے, مطلب پہاڑی کو کہا جاتا ہے, اس گھاٹی کے پاس سورہ ممتحنہ قرآن کی سورت 28 پارے میں مذکورہ عورتوں والی بیعت کی. یعنی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم جو ہے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے, کبیرہ گناہ جو بھی ہے انہوں نے بیعت کی, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. پھر ان لوگ مدینہ واپس لوٹ گئے. 12 لوگ آئے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی, اطاعت کی اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی, اور اس کے بعد چلے گئے. پھر دوسری بیعت یعنی پھر اس کے اگلے سال انصار میں سے 2 عورتیں, کتنی عورت؟ 2 عورتیں اور 73 مرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور یہ لوگ ان کو کہا جاتا ہے آخری عقبہ والے, یعنی بیعت یہ جو ہے دوسرا وفد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ آ کر ملا, جس کے اندر تقریباً جو ہے 75 لوگ تھے, 73 مرد اور 2 عورتیں. ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ جس طرح وہ اپنی جان, اپنے بچے اور اپنی بیویوں کی حفاظت کرتے ہیں, اسی طریقے سے وہ آپ کی بھی حفاظت کریں گے, آپ کا دفاع کریں گے, آپ کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی. جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم ان کی طرف, ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے ان کی طرف
ہجرت کا سفر کیا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے یعنی وہ جو لوگ آئے تھے 75 لوگ، 73 مرد اور دو عورتیں، تو 73 مردوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 لوگوں کو نقیب اور سردار متعین کیا۔ نقیب یعنی جو ہے سردار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں سے 12 لوگوں کو اہم جو ہے سردار متعین کیا اور انہیں ذمہ داری سونپی، اور وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر اور یہ عہد کر گئے کہ ہم جس طریقے سے اپنی جان اور اپنی مال کی حفاظت کرتے ہیں، آپ بھی تشریف لائیے، آپ اپنے صحابہ کو بھی لے آئیے، ہم جس طریقے سے اپنی جان اپنی مال کی حفاظت کرتے ہیں ایسے آپ کی بھی حفاظت کریں گے اور آپ کے ساتھیوں کی بھی حفاظت کریں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر شروع کیا، اور ہجرت کا سفر، ہجرت جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا یعنی اس میں بھی بہت بڑے دروس ہیں، صحابہ اکرام نے کیسے ہجرتیں کی، کتنی جو ہے دشواریاں تھی، مشرکین مکہ کتنا ان کا پیچھا کرتے تھے، کس طریقے سے وہ راستے میں چھپ چھپ کر سفر کرتے تھے، کھانے پینے کی دقتیں، سواریوں کی دقتیں، بہت ساری پریشانیاں، لیکن ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے یہ ساری تکلیفیں، یہ ساری اذیتیں، یہ ساری مشکلات برداشت کی، اور پھر اپنے ایمان کی حفاظت کہاں کی؟ مدینہ میں کی، اور مدینہ جا کر انصار نے ان کو ہر اعتبار سے ان کا ساتھ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مدینے سے ہی اسلام کو ساری دنیا کے اندر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پھیلایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سرزمین کو، جس سرزمین سے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو نکالا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی فتح نصیب فرمائی، جو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت کے ہر پہلو کو سمجھنے، پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور اس کے بعد سیرت کے کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لانے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک دار فانی کے اندر زندہ رکھے توحید و سنت میں زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ فرمائے تو توحید و سنت پر خاتمہ فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔